جی ہیلو دوستو، میں ہوں کمر چیمہ. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستو، پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ پیورلی انڈیا سینٹرک ہے. لیکن انڈیا کا جو نیوکلیر پروگرام ہے، ظاہری بات ہے وہ پاکستان اینڈ چائنا میں اس کی رینج ڈیفرنٹ ہے. اب پاکستان نے ظاہری بات ہے کل پرسوں اور آج یہ جو 28 مئی کے ریفرنس میں نیوکلیر ٹیسٹ کیے تو ڈفرینٹ ڈسکشنز ہوتی ہیں. ایک پاکستان کی نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہے جو سینٹرل رول پلے کرتی ہے اس حوالے سے کہ نیوکلیر ویپنز کے حوالے سے، ڈاکٹرین کے حوالے سے، یوزیج کے حوالے سے. اس کی ایڈوائزر ہیں جنرل خالد کدوئی صاحب، جو بہت دیر سے بیسیکلی اس نیشنل کمانڈ اتھارٹی کو پہلے کرتے رہے. جنرلز ہیں، لیفٹنٹ جنرل رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ریٹائر ہو گئے ہیں، تو ابھی ایڈوائزر ہیں وہ. ٹھیک ہے جی. اور ابھی کہا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں کل ایک سیمینار میں، وہ میں ضرور بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان ڈزنٹ ہیو اے نو فرسٹ یوز پالیسی. مطلب ہماری یہ کوئی نو فرسٹ یوز پالیسی نہیں ہے. ڈزنٹ ہیو اے نو مطلب یہ ہے کہ فرسٹ یوز ہے. سو کوشچن یہ ہے کہ انڈیا کہتا ہے کہ ہماری فرسٹ یوز پالیسی نہیں ہے اوپنلی، وہ کوئی ڈکلیئرڈ نہیں ہے. یہ کوئی وہ نہیں ہوتے جسے بولتے ہیں ہم، کوئی ڈکلیئرڈ چیزیں نہیں ہوتی. لیکن پاکستان کیونکہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے جو نیوکلیر ویپنز ہیں وہ الٹیمیٹ ویپن ہے فار ڈیٹرنس. ان کو کہا جاتا ہے نا ویپنز آف ڈیٹرنس بھی کہا جاتا ہے، کہ کیونکہ یہ جو ویپنز ہیں یہ روکتے ہیں ایڈورسری کو کہ وہ حملہ نہ کرے. اب پاکستان کہتا ہے جی کہ ہم تو فرسٹ یوز کریں گے. ٹھیک ہے جی، ہم تو یوز کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وی کین ناٹ کمپیٹ ود انڈیا ان کنونشنل کیپیبلٹی. سو اسی لیے پاکستان ہر روز اپنی نیوکلیر تھریش ہولڈ جو ہے اس کو نیچے کرتا رہتا ہے. اور اگر آپ انڈیا کا سٹینس دیکھیں، اب انڈیا بھی اپنی پوزیشن بدل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. انڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نو فرسٹ یوز پہ نہیں کھڑے ہوئے اب. ٹھیک ہے جی. مطلب یہ کہ ماضی میں انڈیا کہتا تھا کہ ہم فرسٹ یوز نہیں کریں گے، اب وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم فرسٹ یوز کر سکتے ہیں. شیو شنکر مینن ہیں، ایک انہوں نے بک لکھی تھی دا چوائسز. اس پہ وہ کافی پرانی بک ہے، 6-8 سال ہو گئے ہیں اس بک کو. لیکن وہ کیونکہ سسٹم کے حصہ رہے ہیں، سو اس حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے. سو بھارت جو ہے، پاکستان سمجھتا ہے کہ بھارت کے مقابلے میں اگر ہم نے اپنی فرسٹ یوز پالیسی نہ رکھی تو شاید امن نہ آ سکے. مینز کہ ہم یہ الاؤ ہی نہیں کرتے انڈیا کو کہ وہ معاملات کو خراب کرے، ہم خود چیزیں اپنے کنٹرول میں لیں گے. دس از واٹ پاکستان بلیو. ٹھیک ہے جی. اب پاکستان کو ظاہری بات ہے پرابلم کدھر ہے. پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی جو ریلائنس ہے فار ڈیٹرنس، دیٹ از اونلی ان وہ جسے کہتے ہیں نیوکلیر ڈومین میں لارجلی، کیونکہ کنونشنل کیپیبلٹی تو انڈیا بہت آگے ہے. اسی لیے پاکستان میں بات کی جا رہی ہے کراس ڈومین ڈیٹرنس، جس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے ڈفرینٹ کیپیبلٹیز کا سہارا لیتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے تھریٹس کو آپ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا سہارا لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو نئی ملٹری ٹیکنالوجی ہے، سائبر وارفیئر ہے، اینٹی سیٹلائٹ ہے، اسپیس بیسڈ ویپنز ہیں. اور یہ جو ہے اس کے اوپر یہ کافی زیادہ ایک ڈسکشن ہے کہ اب پاکستان کو کراس ڈومین ڈیٹرنس میں جانے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے نئی ملٹری ٹیکنالوجیز ایکوائر نہ کی، سائبر وارفیئر یا اینٹی سیٹلائٹ جو ویپنری حاصل نہ کیا، اسپیس بیسڈ ویپنز ہم نے نہ حاصل کیے، تو ہمارے لیے مسئلے ہوں گے. اب انڈیا کے پاس کیا ہے؟ انڈیا بیسیکلی نان ملٹری کوورسو آپشنز بھی رکھتا ہے. پاکستان کے پاس ایسے نہیں ہیں. مثال کے طور پہ اکنامک سینکشنز ہیں اس حوالے سے. جیسے کہ آپ نے یاد ہوگا کہ انڈیا نے ایک کوورسو ڈپلومیسی کرتا ہے پاکستان کے ساتھ. جب اس نے ابھینندن کا واقعہ ہوا تو نریندر مودی صاحب نے کہا کہ قتل کی رات، عمران خان نے مجھے فون کیا لیکن میں نے فون اٹینڈ نہیں کیا، تو وہ قتل کی رات ہوتی.
تو مطلب کہ خوف دلاتے ہیں. نریندر مودی اگر فون اٹھا لیتے عمران خان کا تو سچویشن اور ہوتی، لیکن عمران خان صاحب چلے تھے، انہوں نے فون کر مارا، بندہ آپ کے پاس موجود ہے، وہ چھوڑنا چاہ رہے تھے، انہوں نے جو ہے وہ ہم چاہتے تھے کہ چھوڑے لیکن انڈیا کو بتائیں ہم چھوڑنے لگے ہیں، انہوں نے کہا نہیں چھوڑنا تو نہ چھوڑو، پاکستان نے بندہ چھوڑ دیا ان کا. اس کے باوجود نہ فون پہ بات ہوئی نہ کچھ ہوا. لیکن اب یہ پتہ نہیں کس کی اسٹریٹجی تھی، کیا یہ فوج نے ان کو ریکمینڈ کیا، کیا یہ سویلینز نے کیا، کس نے کیا کیا ہمیں اس چیز کا نہیں پتا. لیکن انڈیا جیسے انہوں نے مالدیوز کے ساتھ کیا. سو یہ ان کو ایڈوانٹیج ضرور موجود ہے. ٹھیک ہے جی، یہ کراس ڈومین ڈیٹرنس کا انڈیا کو ایڈوانٹیج ضرور موجود ہے. اور اب یہ ایک براڈر اسپیکٹرم میں انفلوئنس چاہیے. اور جسے وہ کہتے ہیں نا اسپیس میں، سائبر اسپیس میں، لینڈ ڈومین وارفیئر میں، ہائبرڈ وارفیئر میں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں. اب یہ اگر پاکستان نہیں رکھے گا تو پاکستان جو ہے وہ ایک مشکل سچویشن میں چلا جائے گا. سو ہم نیوکلیر ڈیٹرنس کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن میری انڈرسٹینڈنگ اینڈ آبزرویشن یہ بھی ہے کہ انڈیا پاکستان کی نیوکلیر ڈیٹرنس کو اتنا سیریس نہیں لیتا. ادروائز 2016 اور 2019 میں جو انہوں نے پاکستان کے اندر اسٹرائکس کی ہیں، وہ کہتے ہیں اسٹرائکس کی ہیں، پاکستان کہتا ہے نہیں کی. مجھے ونس آئی میٹ اے سینئر آرمی آفیسر جو کہ ڈی جی ایئر ڈیفینس تھے آئی تھنک اس وقت، تو انہوں نے کہا جی کہ وی ڈیڈنٹ سی اینی اسٹرائک، اگر کوئی اسٹرائک ہوتی تو ہم میرے ویپنز نے رسپونڈ کرنا تھا. سو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ان کے بندے آئے ہو گئے، وہ آ کے چلے گئے، انہوں نے کوئی کاروائی کی. وی ڈونٹ کال اٹ ایز اے اسٹرائک. ٹھیک ہے جی، کراس بارڈر مطلب اسٹرائک ہم اس کو نہیں سمجھتے. ہاں جو انہوں نے بالا کوٹ میں کیا تھا دیٹ واز اے اسٹرائک، ملٹری اسٹرائک تھی، کیونکہ وہ انہوں نے پراپرلی آپ کی انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کر کے آپ کے ملک کے اندر اٹیک کیا. ٹھیک ہے جی، اور یہ چیز جو ہے وہ موجود ہے. سو انڈیا سمجھتا ہے کہ میں اب اس میں تھوڑا آپ کو بتاؤں انڈیا کیا سمجھتا ہے. انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ وٹ ایور وی ول ڈو دیٹ ول بی انڈر دا نیوکلیر تھریش ہولڈ. جو پاکستان کی نیوکلیر تھریش ہولڈ ہے اس سے ہم نیچے رہیں گے. مثال کے طور پہ اب نیوکلیر تھریش ہولڈ کیا ہے، ہاؤ ٹو ڈیفائن اے نیوکلیر تھریش ہولڈ. پاکستان کی کوئی ڈکلیئرڈ نیوکلیر ڈاکٹرن نہیں ہے، لیکن پاکستان کے بہت سارے جو اسکالرس ہیں یا جو اسٹریٹجسٹ ہیں وہ 3-4 آپشنس دیتے ہیں. خاص طور پہ یہ جو جنرل قدوائی صاحب ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ ایک صحافی کو انٹرویو دیا تھا اور انہوں نے 3-4 چیزیں گنوائی تھیں. ادر دین دیٹ پاکستان کی کوئی نیوکلیر ڈاکٹرن یا اسٹریٹجی وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ان کیس اگر انڈیا پاکستان کے سائزیبل ٹیریٹری پہ قبضہ کر لیتا ہے تو اٹ مینس کہ اب ہمیں نیوکلیر ویپنز استعمال کرنا ہوگا. دیٹ از دی اونلی وے ہم وہ ٹیریٹری واپس لے سکتے ہیں. اگر پاکستان اور بھارت کی لڑائی ہوتی ہے، انڈیا ہماری سائزیبل ٹیریٹری، ایک ایسی ٹیریٹری جو سائزیبل ہو، اب وہ کیا ہے، کتنی علاقہ ہے، اس پہ قبضہ کر لیتا ہے تو ہم نیوکلیر ویپنز استعمال کریں گے. یہ پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کیس انڈیا پاکستان پہ حملہ کر کے ہمارے فوجیوں کو شہید کر دیتا ہے بڑی تعداد میں، تو ہم نیوکلیر ویپنز استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ if India tries to destabilize Pakistan politically and economically and we know these things، تو ہم انڈیا پہ نیوکلیر ویپنز استعمال کر سکتے ہیں. یہ پاکستان کی طرف سے ان آفیشیل ایک پوزیشن ہے. سو اگر وہ ہماری ٹیریٹری پہ قبضہ کر لیں، وہ ہمارے فوجیوں کو ماریں، وہ ہمیں پولیٹیکلی ڈیسٹیبلائز کریں، وہ ہمیں اکنامیکلی ڈسٹیبلائز کریں. آئی تھنک ایک آدھا کو پوائنٹ اور بھی تھا لیکن اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہوں. سو یہ 3-4 موٹے موٹے پوائنٹ ہیں جس پہ پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ نے اس وقت یہ فیصلہ کیا. ٹھیک ہے جی، اس وقت یہ کہا کہ ہم استعمال کر سکتے ہیں نیوکلیر ویپنز ان کنڈیشنز کے اندر. اب پاکستان نے نیوکلیر تھریش ہولڈ کو بہت نیچے کر دیا ہے، لیکن انڈیا اس نیوکلیر تھریش ہولڈ کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا. وہ کہتا کوئی ٹینشن نہیں ہے، پھر کی ہوگی اسی کریں گے جو ساڈا دل کیتا اسی کریں. ہم وہ گھس کے ماریں گے، کشمیر لے لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ سو یہ چیزیں جو ہیں جس کی وجہ سے
جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک فیکٹر ہے، ٹھیک ہے جی، جس کو پاکستان کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہے۔ اب کیا ہے، اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ انڈیا اس طرح کی چیزیں کرنا شروع کر دی ہیں انڈیا نے، کیونکہ انڈیا نے کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے، کیونکہ انڈیا یہ سمجھتا ہے، جب آپ کو یاد ہوگا 2001 میں ملٹری سٹینڈ آف ہوا تھا، اینڈ دین اس وقت جو ملٹری سٹینڈ آف ہوا، تو جب انڈین پارلیمنٹ میں حملہ ہوا تو انڈینز نے کیا کیا کہ دے ڈیسائیڈڈ ٹو سینڈ دا فورسز ٹو دا پاکستانی بارڈر، بٹ آئی تھنک ان کی جو اسٹرائک کورس تھیں it took them some time to reach to the Pakistani border. When it took them some time to reach to the Pakistani border اور پاکستان کی جو اسٹرائک کورس تھی وہ فوراً بارڈر پہ پہنچ گئیں، then کہا یہ جاتا ہے کہ if you and your adversary، اگر آپ کا اور آپ کے ایڈورسری کا اس چیز میں کمپٹیشن ہو that who will reach the battlefield first, you will have an advantage. If we reach the battlefield first, we will have an advantage. So انڈیا سے پہلے پاکستان پہنچ گیا تو that was an advantage کہ ہم بیٹل فیلڈ پہ آ گئے۔ تو دین انڈیا نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، ہم اپنی اسٹرائک کورس کو موو نہیں کریں گے، ہم کیا کریں گے کہ ہم اپنے جو ڈیفنس فورسز ہیں ان کو موبلائز کریں گے اور ان کی کیپیبلٹی انہینس کر کے ان کو آئی بی جیز بنائیں گے، انٹیگریٹڈ بیٹل گروپس، یعنی کہ وہ اس کو 7-8 قسم کے آئی بی جیز ہوں گے جو انڈیا اور پاکستان کے بارڈر کے اوپر ہوں گے، اور وہ جو بارڈر ڈفرینٹ ہے، فار ایگزامپل جی ایک آئی بی جی جو ہے جس کی تعداد 15 سے 20 ہزار فوجی کی ہو سکتی ہے، ایک آئی بی جی ہے وہ لاہور میں ہو سکتا ہے، سندھ میں ہو سکتا ہے، مطلب ملتان کے سامنے ہو سکتا ہے، راجستھان میں، پنجاب میں، کشمیر میں، مطلب اس تعداد سو مختلف جگہوں پہ اگر 7-8 آئی بی جیز ہوں اور وہ ساروں 7-8 کے 8 جو ہیں وہ پاکستان میں گھس جائیں، تو اگر 1.5 لاکھ فوج پاکستان کے اندر گھس جاتی ہے تو دیٹ انڈیا پاکستان کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی کہ پاکستان جو ہے اس کو رسپونڈ کر سکے، پاکستان کے پاس اتنی فوج ہی نہیں ہے تو پاکستان کیا کرے گا؟ سو وہ کہتے ہیں، اور اس دوران ہم کیا کریں گے کہ اس سے پہلے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی انوالو ہو، ہم اگلے 72 سے 96 گھنٹے کے اندر پاکستان کی کسی ٹیریٹری پہ قبضہ کر لیں گے، اینڈ دین we will not let Pakistan, we will not compromise پاکستان's nuclear threshold کو بھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہ بھی انڈیا کا ایک ویو رہا ہے کسی دور کے اندر۔ سو انڈیا جو ہے وہ ان چیزوں کو بڑے کیئرفلی سمجھتا ہے، لیکن وہ پرواہ نہیں کر رہے پاکستان کی نیوکلیئر تھریشولڈ کی۔ سو یہ جو میں نے 3-4 چیزیں گنوائی ہیں، آئی تھنک دی انڈین اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے ان چیزوں کا۔ دین آئی بی جیز کے حوالے سے دین پاکستان نے پھر کیا کیا کہ جب یہ چیزیں سامنے آئی کہ انڈیا آئی بی جیز کا پروگرام رکھتا ہے، تو دین پاکستان مووڈ فرام اسٹریٹجک ٹو دا ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنس۔ ایک پاکستان کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے، نصر اسے بولتے ہیں، وہ جو ہے وہ لانچ کیا ہوا ہے، ہمارے پاس ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اٹس اے شارٹ رینج، 60-70 کلومیٹر تک دور جاتا ہے۔ سو اٹ مینس کہ if Indian forces get in, maybe Pakistan will use a nuclear weapon within its own territory. ان کیس اگر ایسی جگہ ہے، میں مثال دیتا ہوں، انڈین فوج گھس آئی ہے، 50,000 کے قریب انڈین فوجی ہے ود ان دا پاکستانی ٹیریٹری موجود ہے، اینڈ پاکستان کیا کرتا ہے کہ پاکستان اپنی ٹیریٹری کے اندر ایک ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن چلا دیتا ہے اپنی ٹیریٹری کی، بیکاز انڈیا کی فوج اندر ہے۔ سو ان کیس ہم چلا تو اپنی ٹیریٹری پہ رہے ہیں، لیکن بندے جو ہیں وہ فوجی انڈین ہوں گے، تو اٹ مینس انڈیا کو ڈیمیج ہو جائے گا۔ سو یہ جو فیکٹر ہیں دے آر دیر، اور بڑے سیریس فیکٹر ہیں یہ۔ ان چیزوں کو جانتے ہوئے دیکھتے ہوئے انڈیا یہ سوچ رہا ہے کہ ہم اگر یہ کریں، لیکن انڈیا نے سننے میں آتا ہے کہ آئی بی جیز کا جو پروگرام تھا وہ کینسل کر دیا، یا وہ اس کو فالو نہیں کر رہے، وہ نہیں سمجھ رہے کہ ہمیں اس کو شاید چاہیے یا اس کی کوئی ایسی ضرورت ہو سکتی ہے اس پروگرام کی۔ سو یہ جو ایک چیز ہے دیٹس ویری سگنیفیکنٹ ان آر سینس، ایک بڑی ایک اس کی ویلیو ہے کہ پاکستان سوچ رہا ہے کہ نو فرسٹ یوز، ہم نے جو ہے نا وہ ہمارے بارے میں یہ نہ تاثر رکھا جائے ہم نے فرسٹ یوز ہی کرنا ہے، مینس کہ ہم نے ڈٹر کرنا ہے انڈیا کو، ہم نے انڈیا کو روکنا ہے وہ پاکستان کے ساتھ لڑائی وہ اس میں نہ آئے، ہم نے اس کو روکنا ہے، انڈیا کو ہر قیمت پہ روکنا ہے کہ وہ کچھ ایسا نہ کر پائے۔ اب کیا ہوتا ہے، کس طرح روکنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اور کیا ہوگا اس سے، اٹس اسٹل فار اوے، ریالٹی کیا ہوگی،
کیسے ہوگی وی ڈونٹ نو کہ انڈیا اس کو کیسے لے کے چلے گا، لیکن میری ذاتی رائے کے اندر انڈیا یہ سمجھتا ہے، ٹھیک ہے جی، انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں پاکستان کے حوالے سے وہ ان کو یقین آ چکا ہوا ہے ایک چیز کا کہ بھائی ایسے کرو کہ جو مرضی کرو پاکستان نہیں ہلے جلے گا، سو اسی لیے انہوں نے اپنی پوزیشن بدلے، سو انڈیا اگریسو پوسچرنگ کر رہا ہے۔ مے بی انڈیا جو فرسٹ یوز پالیسی کی بات کر رہا ہے، آج سے کچھ عرصہ پہلے انڈیا نے فرسٹ یوز پالیسی کی بات کی تھی، ٹھیک ہے جی، آج سے میرا خیال ہے کوئی 5-6 سال پہلے، ٹھیک ہے جی، اور انڈین ڈیفینس منسٹر صاحب نے آئی تھنک یہ بھی یہ بات کی تھی کہ ہم جو ہے وہ کوئی بھی پوزیشن لے سکتے ہیں، فرسٹ یوز کر سکتے ہیں۔ پاکستان نے بڑا شور مچایا، جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بڑا ارسپانسبل بیہیویئر ہے، بیلیچرنٹ بیہیویئر ہے، اور انڈیا جو کہتا ہے کہ میں نو فرسٹ یوز کروں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ انڈیا نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو انڈیا کا نو فرسٹ یوز ہے یہ نان ویریفائیبل ہے، یہ نان ویریفائیبل ہے۔ آپ مطلب اس کو کیسے ویریفائیبل کریں؟ مطلب یہ چیزیں جو ہیں انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ یہ باتیں تو کر دی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ انڈیا اگلے آنے والے دنوں میں انڈیا فرسٹ یوز پالیسی کو ڈکلیئر کر دے گا، سو اٹ ول بی اے سارٹ آف اے اگریسو پوسچرنگ اگینسٹ چائنا اینڈ پاکستان ایز ویل، کیونکہ انڈیا جب یہ بات کرتا ہے کہ ہم جب اس چیز کو انڈیا دیکھتا ہے کہ بھیا یہ جو ملک ہیں پاکستان اور چائنا یہ 2 فرنٹ وار پہ جا سکتے ہیں، سو ہم کیوں نہ فرسٹ یوز پالیسی کی بات کریں؟ جب یہ فرسٹ یوز یہ وہ کر سکتے تو ہم کیوں نہ کریں؟ ٹھیک ہے جی، سو یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ انڈیا آئندہ آنے والے دنوں میں فرسٹ یوز پالیسی پہ جائے گا، ٹھیک ہے جی، اور انڈیا کو اس چیز کا پتہ ہے کہ آپ پاکستان کو ٹف ٹائم دیں اور چائنا کو بھی ٹف ٹائم دیں، جس طرح پاکستان انڈیا کو ڈرانا چاہتا ہے کہ جنگ نہ کرو، اس طرح انڈیا بھی چین کو ڈرانا چاہتا ہے، کیونکہ اے وار بٹوین انڈیا اینڈ چائنا از ناٹ سم تھنگ جو کہ انڈیا کے بہت زیادہ حق میں ہے، سو انڈیا کو کیسے ڈرایا جائے، ٹھیک ہے جی، یہ سوری چائنا کو کیسے ڈرایا جائے، یہ انڈیا کی ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے۔ اب سارے کے سارے جسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جو کراس ڈومین ڈیٹرنس کی ہم بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہم نے ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی طرف، اے آئی کی طرف، ملٹی رول ڈرونز کا استعمال کیسے کرنا ہے، ہائپرسونک میزائل، سائبر اسپیس، ان چیزوں کا کیسے استعمال کرنا ہے، اور تاکہ اسٹریٹجک اسٹیبلٹی مینٹین بھی رہے، اور لیتھل ویپنز اس طرح استعمال بھی نہ ہوں، اور یہ ایک انوائرمنٹ رہے، سو لیٹ سی، بٹ آن دس ویری امپورٹنٹ ڈے again a signaling has gone to India کہ we stand with this what we have been saying before.